السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، خدا ماجد کے اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمض جنون کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں، اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، پھر آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کا رسپانس بہت برا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے مجھے جینا آرام کیا ہوا تھا کہ ہم نے آپ کی وائس میں سننا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو دھڑا دھڑ ایپیسوڈ دے رہی ہوں، لیکن آپ لوگ کا کوئی رسپانس نہیں ہے۔ مینس کہ نہ لائک کرتے ہیں ویڈیو کو، نہ کامنٹ کرتے ہیں، سب کچھ ویرانہ سا لگ رہا ہے، لیکن بس میں فضول میں محنت کیے جا رہی ہوں۔ اور پھر جب میں اسٹاپ کر دوں گی نا، پھر آپ لوگ سب کہیں گے کہ آپ رمض جنون کر دیں، رمض جنون کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے نا۔ میں آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر یہ ناول سٹارٹ کیا ہوا ہے، ورنہ ادروائز میں پہلے ایک ناول کا بیچ میں گیپ دیکھ کے اور پھر میں نے سٹارٹ کرنا تھا۔ چلیں جیسے آپ لوگوں کی مرضی، پھر بعد میں جب میں اپنی مرضی کروں گی پھر آپ لوگوں کو برا لگے گا۔ چلیں پھر اس کا مطلب ہے کہ میں آپ لوگوں کی اب جو ہے نا نیکسٹ آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر ناول نہ ریڈ کیا کرو نا، کیونکہ آپ لوگ دیکھیں کتنا گندا رسپانس دے رہے ہیں مجھے نا۔ 50 لائکس تو ہوتے ہی نہیں ہیں نا، کم از کم 50 تو ہوں یار، 20 30 تو کوئی لائکس ہوتے ہیں۔ اب میری محنت اتنی ہوتی ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ دن میں 3 سے 4 5 ویڈیوز بنانا کتنا مشکل ہے، اور ریکارڈ کرنا پھر ایڈیٹنگ کرنا میرا سارا دن لگ جاتا ہے، لیکن مجھے میری محنت ہی وصول نہیں ہوتی۔ چلیں جی چلتے ہیں ناول کی طرف۔ درخت خانزادہ عنایت کی کلائی ہاتھ پکڑے حویلی داخل ہوا۔ بہرمند تم سے ملا تھا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ درخت خانزادہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے عنایت کی کلائی چھوڑتے ہوئے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ وہ ملاقات سرسری سی تھی، مجھے نہیں لگا کہ آپ کو بتانا چاہیے تھا، عنایت نے درخت خانزادہ کی طرف دیکھتے پھیکے لہجے میں کہا۔ اتنی سرسری ملاقات تھی کہ تم نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے درمیان ابھی تک ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوا؟ درخت خانزادہ اس سزاہیہ بولتے لفظ چبا گیا تھا۔ میں نے نہیں بتایا تھا، اس نے خود اندازہ لگایا تھا۔ عنایت نے درخت خانزادہ کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے نسلیں جھکائے بے حد آہستگی سے کہا۔ اس نے خود اندازہ لگا لیا تھا اور تم نے اس اندازے پر مہر لگا دی۔ درخت خانزادہ نے اس کی جھکی نگاہوں کو سرد نگاہوں سے گھورا۔ یہ تمہارا امریکہ نہیں عنایت جہاں اس طرح کی بکواس سب کے سامنے کی جاتی ہے۔ کیوں کھڑی رہی تم اس کے سامنے جب وہ تم سے بات کرتا رہا؟ تم کیوں نہیں آئی تھی اندر؟ کیوں تم انیکسی والے حصے کی طرف گئی جبکہ تمہیں میں نے سختی سے منع کر چکا تھا اس طرف جانے سے؟ وہ اس کا بازو بے دردی سے دبوچتے اسے قریب کرتے اس کے نقوش پر سلگتی سانسیں چھوڑتے گرایا۔ This is Pakistan, I know that. These rights, etc. Nonsense are talked about in Pakistan. America has nothing to do with such thing. یہ پاکستان ہے، میں جانتی ہوں، یہ حق وغیرہ بلشٹ باتیں میں پاکستان میں کی جاتی ہیں، امریکہ کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ عنایت درخت خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے چٹکتے ہوئے بولی۔ درخت سے گھورتے ہوئے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہیں درخت؟ مجھے چھوڑ کر آج دوسرے کمرے میں سوئیں گے؟ اتنی باتوں پر مجھ سے یوں ہی بے رخی برتا کریں گے؟ عنایت بھی کے لہجے میں تبھی آواز میں چیخی تھی۔ تم سے بے رخی نہیں برت سکتا، غصہ میرا دماغ کھول رہا ہے اور یہ اتنی سی بات نہیں ہے، میرا دل کر رہا ہے بہرمند کی جان لے لوں۔ ایسے تم سے ایسی بکواس کی، میرے خون میں شرارے دوڑ رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولا۔ اس میں میرا کیا قصور درخت؟ عنایت نے پھیکے لہجے میں پوچھا۔ قصور ہے تم سے دور جا رہا ہوں تاکہ تمہیں اپنے غصے سے ہرٹ نہ کروں، اس لیے تھوڑی دیر تنہا رہنا چاہتا ہوں۔ وہ رکتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ عنایت بھاگتے ہوئے اس کے مقابل آئی تھی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ساری واہیات باتیں یہ بکواس آپ کے بھائی نے کی، جس کی تربیت آپ کی خانم نے کی، جو کسی کو بھی کچھ بھی کرنے سے روکتی نہیں ہے بلکہ بڑھاوا دیتی ہیں، جسے ملالہ کو دیتی ہیں۔ درخت خانزادہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سرد و سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس میں خانم بھی اور ملالہ کہاں سے آ گئی؟ درخت خانزادہ نے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یا آپ مجھے بتائیں گے کہ ملالہ کہاں سے آئی؟ اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو رہا تھا، یہ بات آپ نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ آپ کے یہ سب رشتے بھی ہیں، آپ نے یہ سب کیوں چھپایا؟ میں آپ کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہوں، یہ جھوٹ کیوں بولا؟ عنایت نے چپتے لہجے میں بھٹ بھٹ چلتے سوال کیا۔ سب کچھ تب چھپایا نہیں تھا، میں سب سے تعلق توڑ کر ہی سوات آیا تھا۔ اس وقت میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا، میرا یہاں واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر تمہاری مہربانی سے میں یہاں پھر سے واپس آ گیا۔ مجھے غصے سے گھورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
اناس کی پشت کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. اور تم میری زندگی میں آنے والی پہلی ہی لڑکی ہو، کیونکہ محبت میں نے صرف تم سے ہی کی ہے. ملالہ میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں. وہ دروازے کے قریب رکتے ہوئے بولا. وہ اپنی بات مکمل کرتے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گیا تھا. عنایا اپنے کمرے میں داخل ہوتے بیڈ پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی. وہ اس طرح ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں چلا جائے گا اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ کافی دیر رونے کے بعد اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے بیڈ سے اٹھی تھی. اپنے وجود سے شال اتار کر بیڈ پر پھینکی تھی. 2 دن بعد دلہن بنا کر مجھے اپنے کمرے میں لے کر جانا ہے اس درخزی خانزادہ نے. اب میں مر کر بھی اس کا حق نہ دو. سمجھتا کیا ہے خود کو؟ عنایا نے چیختے ہوئے مرر میں دیکھتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا پرفیوم اٹھائے ہوئے بند دروازے پر مارا. درخزی اسی لمحے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور جلدی سے پیچھے ہوا، ورنہ پرفیوم کی بوتل اس کا سر پھاڑ دیتی. پرفیوم کی بوتل دروازے سے ٹکراتے ہوئے زمین پر گرتی چکنا چور ہوئی تھی. عنایا نے لب دانتوں تلے دبائے خوفزدہ ہوتے درخزی خانزادہ کی طرف دیکھا جو اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے نیچے بکھرے کانچ کو تحیر زدہ ہوتے دیکھ رہا تھا. عنایا کے چہرے پر حیرانگی دیکھتے لب دانتوں تلے دبائے خفگی سے رخ پلٹ گئی تھی. درخزی سے رخ پلٹتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا اور اس کی طرف بڑھتے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرتے اس کے پیٹ پر سختی سے ہاتھ جماتے اس کے سائڈ گردن پر دانت کاٹ گیا. عنایا سسکی لیتے اسے اس کے بندھے ہاتھ پیٹ سے ہٹانا چاہا. اس کا رخ پلٹے اسے کمر سے دونوں ہاتھوں سے جکڑے اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا گیا. عنایا کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے ہوئے نروٹھے انداز میں خود سے دور دھکیل گئی تھی. وہ اس کے قریب ہوتے اس کا جبڑا دبوچے اس کے لبوں پر جھکے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کو قید کر گیا. عنایا کی مزاحمت بڑھی تھی. وہ اسے کمر سے جکڑے اسے اوپر کو اٹھائے اس کی ٹانگوں کو اپنے گرد لپیٹ گیا تھا. وہ ابھی تک اس کے ہونٹوں سے لپٹا ہوا تھا. عنایا اپنی مزاحمت روکتے اس کی گردن میں باہیں حمائل کر گئی تھی. وہ اسے بیڈ پر پٹکتے ہوئے اس کی طرف بڑھا. عنایا گہرے سانس لیتے گلابی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائیوں کو تکیے سے پن کرتے اس پر حاوی ہوتے اس کے گلابی لبوں سے لپٹے اسے انہیں کندھاری کرنے لگا. عنایا کی اس کی شدت میں اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی. وہ اسے کمر سے جکڑے اپنے اوپر کر گیا تھا. تم میرا جنون ہو مائسوین، تم میرا سب کچھ ہو. میں تمہارے بغیر کتنے گھنٹے تو کیا ایک منٹ ایک لمحہ اب نہیں رہ سکتا. تم مجھے اپنے لبوں کا ایسا جام پلا چکی ہو اب تو میں مر جاؤں گا اگر تم سے دور ہوا. اور اسے سختی سے خود میں بھینچتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کر گیا تھا. وہ دیوانگی کے عالم میں اس کی سانسوں کو شدت سے پی رہا تھا. وہ اسے اوپر کو کرتے اس کی کمر کی زپ نیچے کی طرف کھسکاتے اس کی فراک آستینوں سے نکالتے ایک جھٹکے سے ریموو کر گیا. دیکھا گئی اناس رخ پڑتے اس کے ساتھ لپٹی تھی. اسے شنیل کے ڈیزائن میں قید کرتے اپنے ساتھ لپٹا گیا تھا. آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، تمہارے بغیر سوتا تو سونا حرام ہو جاتا. سوچا تم سے لپٹ کر اپنا غسل ہی حلال کر لو. اور بے باکی سے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا. عنایا سرخ ہوتے اس کے ساتھ شدت سے لپٹ رہی تھی. سوئن تم سے ناراض ہو کر نہیں دوسرے کمرے میں سونے لگا تھا، بلکہ تمہاری بے پناہ خوبصورتی مجھے آج تم سے دور رہنے پر مجبور کر رہی تھی. ہماری فرسٹ رات کو لے کر میرے دل میں بہت ارمان ہے. میں نہیں چاہتا میری گہری گستاخی کر بیٹھوں. اور اس کے بالوں کو گدی سے دبوچتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے مقابل کر گیا تھا. اجازت دے دو نا آج جانا. وہ اس کے گال کو نرمی سے سہلاتے ہوئے اسے ملتجی نگاہوں سے دیکھنے لگا. درگزر وہ اس کی ملتجی نگاہوں میں اس کی گرم جسم کی حدت خود پر محسوس کرتے روحاسی ہوئی تھی. نہیں چانسز کیا؟ وہ گہرا سانس لیتے اپنی باہوں سے آزاد کرتے ہوئے رخ پلٹ گیا تھا. وہ بوندھے منہ لیتے اپنا تنفس درست کرتے خود پر قابو پانے لگا. عنایا نے لب دانتوں تلے دبائے اپنی فراک بیڈ سے اٹھائے پہنی تھی. وہ اس کی طرف پلٹتے ٹھنڈی آہ بھرتے اسے بازوں سے جکڑے خود میں قید کر گیا تھا. دوسرے کمرے میں سونے کی اجازت نہیں ہے جانا. وہ اسے خود میں قید کرتے بولا. اس کے ساتھ سونا بے حد مشکل تھا آج کے لیے. نہیں. عنایا کھلکھلاتے ہوئے اس کے ساتھ مزید لپٹی تھی. بہت ظالم ہو مس امریکن. وہ اس کے بالوں کو نرمی سے چومتے ہوئے آنکھیں موند گیا تھا. عنایا اس کے سینے میں قید اس کے سینے پر نامحسوس انداز میں لب رکھ گئی تھی. وہ صرف تم سے محبت کرتا ہوں. مجھے کبھی دھوکہ مت دینا سوئن. درخزی خانزادہ کے پاس اس کا غرور اس کی بیوی عنایا ہے. درخزی خانزادہ کے پاس صرف اس کی بیوی ہے اور کوئی اس کا نہیں. سب نے دھوکہ دیا ہے مجھے. تم مت دینا ورنہ مر جاؤں گا. وہ نرمی سے بولتے اس کے بالوں کو چوم رہا تھا. درخزی خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے بالوں میں جذب ہوئے تھے. زاویار خانزادہ تیش و عالم سے حویلی داخل ہوا تھا. وہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ مردانہ شال خود پر اوڑھے ہوئے اس کے
خوبرو چہرے پر خط کی سی چھائی ہوئی تھی، تلسماتی نقوش بری طرح تنے ہوئے تھے، آنکھوں میں خون کی لالی گہری ہو رہی تھی، وہ لمبے لمبے داغ پڑتے مردانے کے راستے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے بھاری قدم مرتضیٰ خان کے کمرے کے باہر رکے تھے، آنکھوں میں خون کی لالی کے ساتھ پانی کی رمق گہری ہوئی تھی۔ وہ طیش و عالم سے بھول گیا تھا کہ وہ مردان خانے کے راستے سے حویلی میں داخل ہوا ہے۔ ارتضیٰ کے جانے کے بعد اس نے مردانے آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجتے تیزی سے زنان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ زنان خانے میں داخل ہوتا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا، وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اندر داخل ہوتے دروازہ وہ پوری قوت سے دھاڑ سے بند کر گیا۔ دھاڑ کی آواز پر عائش، جو خود پر کمبل لپیٹے گہری نیند سو رہی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت زاویار خانزادہ کے سفید کلر کے پیروں تک آتے باتھ روب گاؤن میں ملبوس تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ اسی سیاہ فراق میں ملبوس تھی جو زاویار خانزادہ ان دنوں میں 12 مرتبہ اس کے بدن سے اتار چکا تھا۔ وہ اسے کل رات کو سختی سے منع کر چکا تھا یہ وہ فراق دوبارہ نہیں پہنے گی، اسے وہ گندے ملکجے لباس میں نہیں چاہیے، اسے وہ کمرے میں صاف ستھری مہکی سے چاہیے۔ زاویار خانزادہ نے کمرے سے باہر جانے پر بھی اسے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ 2 ٹائم کا کھانا بھی اس کی حیثیت کے مطابق اس کے کمرے میں سے دے دیا جاتا۔ آج صبح بعد شاور لینے کے بعد اسے پہننے کو کچھ نہ ملا تو اسے مجبوراً زاویار خانزادہ کا باتھ روب گاؤن پہننا پڑا۔ گندا میلا لباس وہ خود بھی پہن نہیں سکتی تھی۔ اس فراق کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ عائش رام کے ساتھ ٹیک لگائے زاویار خانزادہ کو ہراساں نگاہوں، سہمی نیلی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے خون شام نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف ایک ہی جسم میں بڑھتے، اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے مقابل کر گیا تھا۔ عائش پوری طرح لڑکھڑ آتے ہوئے اس کے گشادہ سینے میں آن سمائی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے خود سے علیحدہ کرتے پوری قوت سے اس کے گال پر زناٹے دار تھپڑ چڑھ گیا۔ تھپڑ اتنا جاندار تھا کہ کمرے کی در و دیوار اس تک تھپڑوں کی گونج تک لرزاتے تھے۔ عائش یہ بے درد وار برداشت نہ کرتے ہوئے بیڈ پر اوندھے منہ گرتے بری طرح سے سک پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑے دوبارہ اپنے مقابل کھڑا کر گیا تھا۔ اس کے بے رحم تھپڑوں کا وار سہم تھے، اس کے سامنے کھڑے بری طرح لرز رہی تھی۔ ان 2 دن میں وہ بہت بار تھپڑ کھا چکی تھی، اب نہ اس کے نازک گالوں میں سکت رہی تھی، اس میں سہن کرنے کی شکتی رہی تھی۔ وہ مقابل کے سامنے کھڑی تھر تھر کانپتی، اس کی شال مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتی۔ اس پسٹل پر تمہارے فنگر پرنٹس میچ ہو چکے ہیں، تمہارے بھائی کی پسٹل پر تمہارے بھائی کے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں۔ زاویار خانزادہ نے اپنی قمیض کے پاکٹ سے فنگر پرنٹس رپورٹ نکالتے عائش کے منہ پر ماری۔ رپورٹ اس کے چہرے پر لگتی زمین پر گری تھی۔ زاویار خانزادہ کے شال کو مٹھیوں میں جکڑے کھڑے اس کی چاکلیٹی براؤن پرکشش آنکھوں میں دیکھتے سسکیاں بھر رہی تھی۔ بتاؤ کیسے مارا میرے بھائی کو، کیسے مارا میرے بھائی کو؟ وہ چیختے ہوئے اس کی مٹھیاں اپنی شال سے بے دردی سے چھڑواتے ہوئے اسے زمین پر پٹک گیا تھا۔ عائش اونھے منہ زمین پر گری پوت پوت کر رو دی تھی۔ زاویار خانزادہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتا اسے بالوں سے جکڑ کر سیدھا کر گیا۔ جواب دو مجھے، تم اسے مارنا چاہتی تھی، تمہارا بھائی کہتا تھا اگر اسے موقع ملے وہ ارتضیٰ خان کی جان لے لے، یہی کہتا تھا نا تم سے تمہارا بھائی؟ وہ اس کے بالوں کو بے دردی سے دبوچے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے چیخا تھا۔ عائش نے درد سے کراہتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ جھوٹ مت بولنا ورنہ ان پہاڑوں میں زندہ دفن کر دوں گا۔ خون بہا میں آئی ہو، تمہارے باپ مصطفیٰ ملک کے سامنے بھی زندہ دفن کر دوں گا، کچھ نہیں کر سکے گا، اتنی معمولی حیثیت ہے اب تمہاری جان کی۔ زاویار خانزادہ کی وجہ سے تم سانسیں لے رہی ہو، کھینچ ڈالوں گا میں یہ سانسیں۔ وہ گرراتے ہوئے اس کے چہرے پر سلگتی سانسیں چھوڑ گیا۔ عائش کے خوف سے سسکیاں بڑھی تھی۔ جواب تو مجھے، عادت نہیں ہے زاویار خانزادہ کو اپنا سوال دہرانے کی۔ تمہارا بھائی جان میرے بھائی کی جان لینا چاہتا تھا کہ نہیں؟ وہ اس کے سنہری بالوں کو کتی سے خطرناک حد تک دبوچے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے چیخا۔ عائش نے درد سے کراہتے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر زاویار خانزادہ کی آنکھوں سے جیسے خون ٹپکا تھا، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ مگر وہ یہاں آنے سے پہلے کی بات تھی، یہاں آ کر اذان ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں خون کی لالی بڑھتی دیکھتے کپکپاتے لبوں سے وضاحت دے گئی تھی۔ اچھا، مستزائیہ ہنسا تھا۔
تمہارا بھائی کو ارتضیٰ کی پسٹل سے فائر لگا اور تمہارا بھائی نے اتنی آسانی سے اسے معاف کر دیا۔ بیوقوف سمجھ رکھا ہے مجھے۔ وہ گراتے ہوئے اس کے بالوں کو سختی سے جکڑے بری طرح جھٹکا دے گیا تھا۔ عائش درد سے کراہتے بری طرح سے سک پڑی تھی۔ بتاؤ مجھے کیسے پلاننگ کی تھی؟ کس طرح مارا تھا؟ کھائی میں میرے بھائی کو دھکا دینے سے پہلے کیسے مارا تھا؟ بتاؤ مجھے تم نے اور تمہارے بھائی نے کتنی گولیاں اسے ماری تھیں؟ وہ تڑپا تھا، وہ چیخا تھا کیا؟ بتاؤ مجھے۔ زاویار خانزادہ بے دردی سے اس کے اوپر ہوتے اس کی ٹانگوں پر اپنا گھٹنا رکھ گئی۔ درد سے عائش کی کربناک چیخیں برآمد ہوئی تھی۔ وہ چیخوں سے زاوی اور چیخوں، اس سے زیادہ چیخوں، تاکہ میرے جلتے دل کو سکون ملے، مجھے سکون آئے۔ اس کی بے رحمی پر عائش کے دردناک چیخوں میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے، کھڑا ہوتے، چیختے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر پرفیوم کی بوتل اٹھائے پوری قوت سے زمین پر مار گیا تھا۔ شیشے زمین پر گرتے چکنا چور ہوئی تھی۔ عائش چیختے ہوئے پیچھے کو کھسکتی دیوار میں سمائی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے میں تیش و عالم سے چکر لگا رہا تھا۔ یہ رپورٹ نہیں تھی، زاویار خانزادہ کے لیے ایسی دہکتی آگ تھی۔ وہ بری طرح تڑپتے جل رہا تھا۔ سب کچھ ثابت ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ خان کی گاڑی کھائی میں گرنے سے پہلے اس پر گولیاں چلائی گئی تھیں۔ 3 گولیاں جو حسان ملک کے پسٹل کی تھیں، وہ جائے وقوع والی جگہ سے ملی تھیں، مگر 3 گولیاں نہیں ملی تھیں، یعنی وہ گولیاں ارتضیٰ خان کے جسم کے آر پار ہوئی تھیں۔ وہ 3 گولیاں جو وہاں سے ملی تھیں وہ گاڑی پر لگی تھیں، یہ بھی ثابت ہو چکا۔ عائش دیوار میں سمائے زمین پر بیٹھی زاویار خانزادہ کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اٹھو، میرے ساتھ چلو، وہاں چلو جہاں میرے بھائی کو تم دونوں بہن بھائیوں نے مارا۔ مجھے آج وہاں تمہاری کردناک چیخیں سننی ہیں۔ جب میں تمہیں اس کھائی سے نیچے دھکا دوں گا تبھی تم زاویار خانزادہ چین پائے گا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے بازوں سے دبوچے کھڑا کر گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی بات پر عائش کا پورا وجود چکرا کر رہ گیا تھا۔ زاویار! عائش کے لبوں سے گھٹی گھٹی آواز میں اس کا نام برآمد ہوا۔ شش، کوئی آواز نہیں، جو کہا ہے وہ کرو۔ زاویار اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہی اسے خاموش کر گیا۔ عائش دیوار میں سمائے خاموش ہوئی تھی۔ چینج کرو۔ وہ اسے باتھ روب گاؤن میں دیکھتے دھاڑا تھا۔ عائش کانپتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھی۔ زمین پر بکھرا کانچ اس کے پاؤں پر تلوؤں میں پیوست ہوا تھا۔ وہ درد سے چیخ اٹھی تھی۔ چینج کرو۔ وہ اس کے پیروں سے نکلتے خون کو نظر انداز کرتا دھاڑ اٹھا تھا۔ اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے بھائی کی قاتل ہے، اسے اس نازک وجود سے نفرت ہو رہی تھی۔ عائش درد سے سسکتی ہوئی بمشکل قدم اٹھاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا فراک گیلا ہوا واش روم کے فرش پر پڑا تھا۔ گیلا فراک اٹھائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اسے رونے کی آواز سنتے ہوئے تیش و عالم سے واش روم کے بڑھتے روم کی طرف دروازے پر اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں زور سے مارتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا۔ عائش ڈرتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھاتے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ گیلا ہے۔ وہ فراک ہاتھ میں پکڑ کر اسے دکھاتے ہوئے رونے لگی۔ مقابل سے زیادہ ظالم انسان اس نے دیکھا نہیں تھا۔ مقابل کا خوف جیسے اس کے سانسوں میں رچ بس گیا تھا۔ پہنو اسے، وہ گہرالود نگاہوں سے گھورتے ہوئے لفظ چبا گیا تھا۔ عائش سے سکتے ہوئے اپنے گاؤن کی ڈوریاں اسی پل کھولے اپنا گاؤن زمین پر گرا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اسی لمحے سامنے کھڑے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ عائش اب کانپتے ہاتھوں سے وہ گیلا فراک زیب تن کر رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں کانچ ابھی تک پیوست تھا۔ اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، مگر مقابل کے خوف سے وہ کھڑی تھی۔ فراک زیب تن کرتے روتے ہوئے زمین پر بیٹھتے چلی گئی تھی۔ وہ مزید نہیں کھڑا رہ سکتی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھتے اپنے پاؤں کے تلووں میں پیوست کانچ کو دیکھتے بری طرح رو پڑی تھی۔ وہ جتنا بھی ظلم سہ لیتی مگر ابھی اس میں برداشت نہیں آئی تھی۔ وہ یہ کانچ خود نکال لیتی۔ اسے بہت درد ہوتا تھا، بہت درد ہوتا تھا۔ اس کے نازک وجود پر ہر روز ایک نئی اذیت رقم ہوتی تھی۔ ابھی اس کے بدن کے ہر حصے کو ان زخموں کی عادت ہونی تھی۔ عائش نے اپنے پاؤں میں پیوست کانچ کو دیکھتے زاویار خانزادہ کو کرب زدہ نیلی آنکھوں سے دیکھا، جس کے مقابل کھڑا اسے سپاٹ سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ مقابل ظالم تھا، وہی یہ کانچ بے دردی سے نکال سکتا تھا۔ زاویار خانزادہ جبڑے بھینچتے ہوئے نیلی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھتے اس کے پاؤں کے تلووں پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا جہاں کانچ پیوست تھا۔ زاویار خانزادہ سے بازوں سے جکڑے بے دردی سے کھڑا کرتے اسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے واش روم سے نکلا۔ جوتا پہنو۔
وہ واش روم سے باہر آتے حکمیہ لہجے میں بولا۔ عائش اپنا نچلا زخمی لب بے دردی سے دانتوں تلے پیوست کرتے جوتا پہنا۔ زاویار خانزادہ اس کے نازک قیامت زدہ وجود کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنی شال اتارتے اسے اڑھائی تھی۔ وہ اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ ایک پاؤں زمین پر رکھے دوسری کو ایڑی کے بل رکھتے ہوئے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ کمرے سے نکلتے وہ مختلف راہداریوں سے گزر رہا تھا۔ وہ اس کے بھاری اور تیز تیز قدموں کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کے ساتھ بمشکل گھسٹ رہی تھی۔ زاوی، وہ اس کا آدھا ادھورا نام پکارتے چیخ پڑی تھی۔ اس کی بے دردی گھسیٹنے پر اس کا کانچ سے پیوست پاؤں پر اس کا پورا وزن پڑا تھا۔ وہ درد کی شدت سے بلبلاتے ہوئے چیخ پڑی۔ زاویار خانزادہ اس کی چیخ پلٹتے ہوئے اس کی طرف مڑا۔ وہ درد کی شدت سے اس کے قدموں میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ اپنا جوتا نکالے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے تلووں سے کانچ نکالنے کی مگر وہ بری طرح کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ بار بار پیچھے کھینچ لیتی۔ زاویار خانزادہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے اس کے پاؤں کو سختی سے جکڑ گیا۔ عائش نے سسکتے ہوئے اپنا پاؤں اس کے حصار سے کھینچتا تھا۔ چیخنا مت، وہ اسے سختی سے تنبیہ کرتے بے دردی سے اس کے پاؤں سے وہ کانچ کھینچتے نکال چکا تھا۔ عائش کی دردناک چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ درد سے سسکتے ہوئے زاویار خانزادہ کا بازو جکڑتے آنکھیں موند گئی۔ عائش کے لمبے ناخن زاویار خانزادہ کے بازو میں سختی سے گڑھے تھے۔ اس کے پاؤں سے بھل بھل بہتا خون بہا تھا۔ اس کے پاؤں سے خون بہتے دیکھتے کھڑا گل رانا وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ زاویار خانزادہ کی دہاڑ پر گل رانا، بانا خانم اور زرکا خانم بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ جی خان، گل رانا نے عائش کے روتے وجود کو اس کے پاؤں سے رستے خون کو دیکھتے کہا۔ اس کے پاؤں کی پٹی کرو، اسے باہر لے کر آؤ، گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ متابانہ خانم کے کرب شدہ چہرے کو دیکھتے جبڑے بھینچتے ہوئے حکم دیتے لمبے لمبے داغ بھرتے داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا زاویار کے ساتھ؟ یہ مردود اس گاڑی میں بیٹھے گا، ہم اس کا برا حال کر دے گا۔ زرکا خانم غصے سے زمین پر بیٹھی سسکتی ہوئی عائش کی طرف بڑھی۔ عائش چیختے ہوئے کھسکتے ہوئے پیچھے کو ہوئی تھی۔ عائش کی چیخ پر زاویار خانزادہ کے بھاری قدم رکے تھے۔ مورے، تائی جان کو بولے میرے معاملات اور میری عورت سے دور رہیں۔ وہ پلٹے بنا ہسر تنبی گراہٹ زدہ لہجے میں اپنی بات مکمل کرتے زنان خانے سے اپنے بھاری قدموں سے نکل گیا۔ زرکا خانم زاویار خانزادہ کی تنبیہ وہیں پر گراہٹ پر رک گئی تھی۔ چلیں بھابی، اس کا آگے ہی بہت برا حال ہے۔ تابانہ خانم عائش کے نازک وجود کے تھرتھراہٹ اور اس کے زخمی پاؤں کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے زرکا خانم سے بولتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ قاتل ہے، یہ قاتل ہے۔ قاتل کا بہن بھی ہمارا نظروں میں قاتل ہوتا ہے۔ ہمارے ارتضیٰ کو مار دیا، کیا قصور تھا اس کا؟ تم ترس کھا سکتا ہے تابانہ، ہم نہیں۔ ارتضیٰ کو تم نے جنم دیا تھا مگر پالا ہم نے تھا، تم نہیں، ہم اس کی مورے تھا۔ وہ ہم کو مورے بلاتا تھا۔ زرکا خانم روتے ہوئے بین ڈال رہی تھی۔ تابانہ خانم کے قدم ایک لمحے کو رکے تھے، دوسرے لمحے وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ گل رانا میڈیکل باکس پکڑے عائش کے قریب بیٹھی جس کی دبی دبی سسکیاں جاری تھیں۔ گل رانا سے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے اپنے گال سے بہتے آنسو بے دردی سے رگڑتے، اس کے پاؤں سے بہتا خون کاٹن کے دباؤ سے روکتے وہاں مرہم لگاتے پٹی کرنے لگی۔ زرکا خانم کے بین بددعائیں زنان خانے میں گونج رہی تھیں۔ گل رانا خاموشی سے عائش کی پٹی کر رہی تھی۔ عائش گھٹنوں میں سر دیے اپنے اندر باہر اٹھتے درد پر قابو پا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہی تھی۔ اس کے خوبرو وجیح پر چہرے پر اس وقت شدید سرخی کی خطگی چھائی تھی۔ وہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ عائش اس کے ساتھ سیاہ اسی چادر میں سر سے پیر تک لپٹی تھی۔ گیلے فراق اور زاویار خانزادہ کے خوف سے وہ شدت سے لرز رہی تھی۔ چہرہ اس نے لرزتے ہاتھوں سے بمشکل کور کر رکھا تھا جو اسے کور نہیں ہو رہا تھا، مگر زاویار خانزادہ کے حکم پر وہ اپنا چہرہ بمشکل ہی کور کیے ہوئی تھی۔ وہ بحال سی بڑی سی اور بھاری شال سے لرزتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ بھاری سیاہ شال کے اس کے چہرے سے سرکتی اس کی سنہری بالوں سے بھی سرک گئی تھی۔ جب اس ظالم انسان نے اس کھائی سے دھکا دینا تھا تو پھر چلتی گاڑی سے ہی دے دیتا۔ دھکا کیا فرق تھا؟ ابھی یا تھوڑی دیر بعد
مقدر تو یہ اس کے سخت پہاڑ تھے جن میں اسے دفن ہونا ہی تھا، یا پھر وہ دفن ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں نیچے کرب زدہ سسکی لے گئی تھی۔ زاویار خانزادہ ونڈ اسکرین پر اپنی سرخ وحشت زدہ آنکھیں گاڑے ہوئے خطرناک انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا جی کر رہا تھا ساتھ بیٹھے نازک وجود کو اس پہاڑ سے بے دردی سے دھکا دیتے، مگر اس کے اور اپنے درمیان کا وہ رشتہ اسے روکے ہوئے تھا۔ اگر وہ نکاح کے 3 لفظ دہراتے اسے اپنی سپردگی میں نہ لیتا، اذان ملک کے بدلے بنا نکاح کے اس کے حوالے یہ وجود کر دیا جاتا، وہ پہلی رات ہی اسے موت کی نیند سلا دیتا۔ ارتضیٰ خان کے قتل میں یہ نازک وجود بھی ملبوس تھا، وہ اسے بے درد سزا دینے والا تھا، شاید موت ہی اب اس کا مقدر تھی۔ وہ جبڑے بھینچتے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا گیا تھا، گاڑی سی جگہ پر ایک جھٹکے سے رکی جہاں ارتضیٰ خان کی گاڑی سے گری تھی، کھائی سے گری تھی۔ عائشہ آنکھیں کھولتے سامنے نظر آتی گہری کھائی کو دیکھتے سیٹ میں سمائی تھی۔ موت سے ملنا کتنا وحشتناک ہوتا ہے، اسے بخوبی اندازہ ہوا تھا۔ اس کی نیلی خوبصورت آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ زاویار خانزادہ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے نیچے اترتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف ہوتے گاڑی کے تمام دروازے لاک کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کی طرف کے دروازے کی ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازے کو لاک دیکھتے وہ جبڑے بھینچیا۔ لاک کھولو۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی طرف شیشے سے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے مکہ مارتے ہوئے گرجا۔ زاویار خانزادہ کے مکے کی ضرب سے شیشہ تھر تھرا اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشتناک سرخی اور گردن کی نیلی ابری رکھیں دیکھتے ہوئے روتے ہوئے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کے جبڑے پوری طرح بھیچے تھے۔ اس نے پوری قوت سے مکہ دروازے کے شیشے پر مارا، شیشے میں دراڑ آئی تھی۔ عائش خوف سے بری طرح اچھلی چیخی تھی۔ دوسرے لمحے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے اسٹیئرنگ کو جکڑے کانپتے ہاتھوں سے انگیشن میں چابی گھماتے گاڑی سٹارٹ کر گئی۔ عائش زاویار خانزادہ یہ دیکھتے حلق کے بل چیخا تھا۔ عائش زاویار خانزادہ کو دیکھتے روتے ہوئے گاڑی بیک پر لی۔ زاویار خانزادہ بے یقینی سے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائش، زاویار خانزادہ چیختے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ آہ! عائش نے چیختے ہوئے گاڑی کو اب آگے کی طرف بڑھاتے اسٹیئرنگ کو بائیں طرف گھماتے زاویار خانزادہ کو ہٹ کیا تھا۔ وہ زمین پر منہ کے بل گرا تھا۔ عائش روتے ہوئے ریورس پر گاڑی لے گئی تھی۔ زاویار خانزادہ زمین سے اٹھتے اپنی پوری فورس لگائے گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ عائش اسے اپنی طرف آتا دیکھتے چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ زاویار خانزادہ کی پیشانی پر چوٹ آئی تھی، خون لکیر کی صورت میں اس کی پیشانی اس کے آرس پر بہہ رہا تھا۔ وہ پیشانی پر ابھری رگوں اور سرخ خون اتری آنکھوں سے اس کی طرف تیزی سے بھاگتے ہوئے آ رہا تھا۔ عائش چیختے تیزی سے گاڑی کو موڑتے گاڑی زن سے بھگا کر لی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا وہ بھاگ رہا تھا، مگر گاڑی اس کی نگاہوں کے سامنے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے گہرے سانس لیتے رکتے ہوئے اپنی قمیض کی پاکٹ سے موبائل نکال کر التمش خانزادہ کا نمبر ڈائل کیا۔ التمش، میری گاڑی ابھی بھی جہاں سے ارتضیٰ کا ایکسیڈنٹ ہوا یہاں سے عائش لے کر نکلی ہے، پیچھا کرو گاڑی کا۔ وہ کسی صورت زیادہ آگے نہ جا سکے، مجھے بھی ایک گاڑی پہنچاؤ جلدی۔ زاویار خانزادہ دہاڑتے ہوئے فون بند کر چکا تھا۔ عائش بہت تیزی سے گاڑی سڑک پر دوڑائے ہوئے اس کی نیلی متورم آنکھوں سے آنسو جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس کا وجود بری طرح ہچکولے کا آ رہا تھا۔ وہ کہاں جا رہی تھی اسے کچھ خبر نہ تھی، مگر اسے اس ظالم انسان کی پناہوں میں واپس سے نہیں جانا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے علاقے سے نکل نہیں سکے گی، مگر وہ اتنی آسانی سے کیسے خود کو موت کے حوالے کر سکتی تھی؟ وہ کیسے خود کو موت کے منہ میں چلی جاتی؟ وہ روتے ہوئے گاڑی چلا رہی تھی۔ راستہ خطرناک تھا، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی تھی، چاروں طرف پہاڑ تھے، اسپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہی تھی۔ عائش نے سیٹ بیلٹ کھینچتے خود پر لگائی۔ وہ اب تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہی تھی، جو بھی تھا اسے زاویار خانزادہ کی پناہوں سے دور جانا ہی تھا۔ التمش اور زاویار خانزادہ گاڑی کلان کی سڑکوں پر برق رفتاری سے دوڑاتے عائش کی گاڑی کو تلاش کر رہے تھے۔ زاویار خانزادہ اسٹیئرنگ کو اپنی مضبوط انگلیوں سے جکڑے جبڑے بھینچتے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائے ہوئے تھا۔ باروب مغرور آنا نقوش پر چٹانوں کی سختی تھی، سرخ و سفید رنگت میں خطرناک حد تک سرخی گھلی ہوئی تھی، پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ عائش کی گاڑی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کا غصہ اور قہر جیسے آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ پیشانی پر بہتے خون اس نے صاف تک نہ کیا تھا۔ عائش اس کی نگاہوں کے سامنے یوں اس کی گاڑی لے کر بھاگ جائے گی، وہ ابھی تک جیسے یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کی بیوی بھی وہ خون بہا میں آئی ہوئی عورت اسے یوں ڈچ کرے گی، وہ بے یقین تھا۔ اس کا طیش و عالم عائش پر بڑھتا جا رہا تھا۔
وہ بہت بار اس کے منہ پر تماچا مار چکی تھی۔ بھرے مجموعے میں اس کے بھائی کو تھپڑ مارتے، اس پر پسٹل تانے سے گالیاں دیتے وہ اسے پورے علاقے کے سامنے بے عزت کر چکی تھی۔ اس کی حویلی میں پولیس کے ساتھ داخل ہوتے وہ اس کے قہر کو للکار چکی تھی۔ اب اس کے سامنے ہی اسی کی گاڑی میں بھاگ گئی تھی۔ یہ تماچا سب سے بھاری تھا۔ تب وہ اس کی بیوی نہیں تھی، مگر آج وہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ کسی کو بھی خبر ہو جاتی اس کی کیا عزت رہ جاتی۔ وہ ونڈ اسکرین پر نگاہیں گاڑی اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مار کیا۔ ساویار خانزادہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے تھاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ سے گاڑی تک لرزا اٹھی تھی۔ التمش نے کال آنے پر زاویار خانزادہ نے فون ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ خان، وہ مس ملک عائش، میرا مطلب ہے بھابھی کی گاڑی کہیں دکھائی دی رہی ہے؟ التمش کی آواز اسپیکر پر گونجی تھی۔ ہر حال میں تلاش کرو اسے، وہ مجھے ہر حال میں چاہیے، زاویار خانزادہ فون پر چیخا تھا۔ خان، مجھے ڈر ہے بھابھی درخزی کے علاقے کی طرف نہ نکل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ التمش کی بات پر زاویار خانزادہ کی گردن کی رگیں بری طرح پھولی تھیں۔ اس سے پہلے ہی اس عورت کی جان لے لوں گا۔ زاویار خانزادہ بھوکے درندے کے مانند غراتے ہوئے فون بند کرتے سیٹ پر پٹک گیا تھا۔ جان لے لوں گا میں تمہاری؟ وہ دھاڑتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ عائش گاڑی کا کنٹرول اچھی طرح سنبھالے ڈرائیو کر رہی تھی۔ ابھی اندھیرا نہیں چھایا تھا، اس لیے اسے ڈرائیو کرنا آسان تھا۔ وہ جو سڑک پر تھی وہ کافی کشادہ تھی۔ زاویار خانزادہ کی دی ہوئی شال اس کے وجود سے سرکتے اس کی گود میں پڑی تھی۔ عائش نے چیختے ہوئے اس کی شال گود سے اٹھائے اپنے قدموں میں پھینک دی تھی۔ نفرت ہے مجھے تم سے زاویار خانزادہ، تمہاری ہر چیز، تمہارے لمس، تمہاری سانسوں سے۔ میں خوف کھانے سے زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے شدت سے روتے ہوئے چیخیں تھی۔ میں مزید تمہاری سزائیں نہیں سہوں گی۔ وہ اپنے نیلے گالوں سے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گئی تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اس کی چلتی سانسوں میں سکون کی لہریں دوڑی تھیں۔ کچھ بھی کر کے اسے ادھر سے نکلنا ہی تھا۔ اس نے ایکسلریٹر پر پاؤں رکھتے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھائی۔ ایک دم پیچھے سے آتی ایک گاڑی زن سے اس کے دائیں طرف سے اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ عائش نے اپنی طرف کے شیشے سے اس گاڑی کی طرف دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر زاویار خانزادہ کو دیکھتے اس کی نیلی آنکھیں خوف سے پھٹنے کی حد تک پیلی تھیں۔ زاویار خانزادہ اس کی طرف چہرہ کیے، اپنی سرسبز آنکھیں اس پر گڑ گیا تھا۔ عائش اسے دیکھتے خوف سے شدت سے رو دی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ عائش زاویار خانزادہ کو دیکھتے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو بے دردی سے رگڑتے ایکسلریٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھاتے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھانے لگی۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی بھی اسی سپیڈ سے آگے بڑھی تھی۔ وہ ابھی تک اس پر اپنی قہر بار نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ جو چادر کے بغیر گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، اب دونوں کی گاڑی ایک ہی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی نگاہیں اس کے نازک وجود پر تھی جو دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے اپنی گاڑی کو بھگا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کا قہر عائش پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کافی جیتدار تھی۔ وہ یہاں کی عورتوں کی طرح نہ تھی، یہ اسے آج اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اتنا ڈرنے خوفزدہ ہونے کے باوجود آج اس کے مقابل آ گئی تھی۔ اس کی دیدہ دلیری پر زاویار خانزادہ کی رگوں میں دوڑتا خون پھڑک رہا تھا۔ عائش ونڈ اسکرین پر نگاہیں جمائے تند و تیز انداز میں ڈرائیو کر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی طرف اس نے پھر نگاہ نہیں کی تھی، ورنہ اس کی سرسبز آنکھوں میں دیکھتے وہ سانس نہ لے پاتی۔ گاڑی روکو! زاویار خانزادہ اپنے ساتھ والی سیٹ کی طرف شیشہ نیچے کرتے ہوئے حلق کے بل چیخا تھا۔ عائش اس کی دہاڑ سنتے سیٹ پر بری طرح اچھلی تھی، مگر گاڑی اس نے روکی نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اسے خون اشام نگاہوں سے گھورتے ہوئے اسٹیئرنگ بائیں طرف گھماتے اپنی گاڑی اس کی گاڑی سے ہٹ کی تھی۔ عائش چیختے ہوئے اسٹیئرنگ چھوڑ چکی تھی۔ اس نے گہرے سانس لیتے ہوئے زاویار خانزادہ کو دیکھا۔ گاڑی روکو ورنہ تمہیں جان سے مار ڈالوں گا میں! وہ حلق کے بل اسے نفرت آمیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے چیخا تھا۔ عائش اسے دیکھتے سرنفی میں ہلا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے جبڑے بری طرح بھینچ گیا تھا۔ سامنے والی سڑک پر پڑتے درخزی خانزادہ کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ اگر عائش اس طرف نکل جاتی تو بہرمند خان اور اس کے آدمیوں گولیوں کی برسات کرتے، عائش کو اپنی حراست میں لے کر اسے زیر کرنے کی کوشش کرتے۔ زاویار خانزادہ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھاتے اپنی گاڑی کو گھماتے ہوئے عائش کی گاڑی کے سامنے اس طرح اپنی گاڑی روکی تھی۔ وہ بالکل سیدھ میں اس کی گاڑی کے سامنے گاڑی لاک کرتے اس کا راستہ مکمل طور پر بلاک کر چکا تھا۔ عائش نے بری طرح چیختے ہوئے زاویار خانزادہ کی گاڑی کو دیکھتے بریک پر پاؤں رکھا، مگر پھر بھی گاڑی زاویار خانزادہ کی گاڑی کو بہت بری طرح ہٹ کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کا سر بری طرح اسٹیئرنگ پر ٹکرایا تھا۔ اس کی سائیڈ کا شیشہ ٹوٹتے اس کی آنکھ کے پاس آ کر کرچی سی چبھی تھی۔
دونوں کی چیخیں گونجی تھیں۔ ساویار خانزادہ کی گاڑی میں ایئر بیگ لگے تھے۔ وہ ایئر بیگ کھلتے عائش کو مکمل طور پر بچا چکے تھے، مگر زاویار خانزادہ کے پاس جو اس وقت گاڑی تھی اس میں یہ سسٹم نہیں تھا۔ اسے بہت بری طرح چوٹیں آئی تھیں۔ عائش اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے بری طرح چیخ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے سر سے آنکھ کے پاس سے خون بہتا دیکھ چکی تھی۔ وہ بہت بری طرح زخمی ہوا تھا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے کراہتے ہوئے آنکھیں موندے ہوئے التمش خانزادہ کی گاڑی زن سے زاویار خانزادہ کے قریب آ کر رکی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی سے نکلتا زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے چیخ اٹھا تھا، خان! التمش خانزادہ نے تڑپتے ہوئے اس کی پیشانی اور اس کی آنکھ کے پاس اپنا ہاتھ رکھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ پانی کی بوتل پکڑاؤ مجھے، زاویار خانزادہ نے درد سے کراہتے کہا۔ التمش نے آگے کو ہوتے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اسے پکڑائی تھی۔ زاویار خانزادہ نے پانی کی بوتل لیتے اس کا ڈھکن کھولتے پانی اپنے سر سے نیچے بہایا۔ التمش نے زاویار خانزادہ کو نم آنکھوں سے دیکھتے اسے پکارا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی جیب سے رومال نکالتے ہوئے اپنے سر پر کس کر باندھا تھا۔ عائش ابھی تک بری طرح تھرتھراتے ہوئے چیخیں مار رہی تھی۔ التمش خانزادہ نے چہرہ گھماتے خون آلود نگاہ عائش پر گاڑی تھی۔ التمش، گارڈ ہوگا، گارڈ بن کر رہو، بیوی ہے وہ میری۔ زاویار خانزادہ التمش خانزادہ کو گھورتے ہوئے گھٹرا اٹھا تھا۔ التمش خانزادہ کی نگاہ اس پر برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب بغیر چادر کے تھی۔ جی خان، التمش سپاٹ لہجے میں بولتے سیدھا ہوتے کھڑا ہوا۔ التمش خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ آج پہلی مرتبہ زاویار خانزادہ نے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ اسے جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ ابھی بھی اس کا خون بہتا دیکھتے اس کے وجود سے رشتہ خون محسوس ہو رہا تھا۔ التمش اب عائش کی طرف سے رخ پلٹ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ خون اتری آنکھوں سے عائش کی طرف بڑھا جو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کی گاڑی کی طرف بڑھتے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دروازہ کھولنا چاہا۔ وہ زاویار خانزادہ کو دیکھتے خوف سے اچھلتے ہوئے دوسری جانب کھسکی تھی۔ گاڑی کے دروازے ابھی بھی لاکڈ تھے۔ زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچتے جھکتے ہوئے نیچے سے پتھر اٹھاتے ہوئے گاڑی پر شیشے مارتے اسے توڑا تھا۔ عائش چیختے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ وہ ٹوٹے شیشے کے اندر ہاتھ ڈالتے لاک کھولتے عائش کو بازوں سے کھینچتے باہر نکال گیا۔ عائش کی اب خوف سے چیخیں تھمی تھیں۔ وہ رکے ہوئے سانس سے زاویار خانزادہ کے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ اس نے سانسیں روکتے زاویار خانزادہ کو دیکھا جسے کمر سے تھامے خون آلود نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ وہ اس کی خون اتری آنکھیں اور خون سے تر چہرہ دیکھتے خوف سے ہچکی لے گئی تھی۔ اس کے سر پر بندھا سفید رومال خون سے تر تھا۔ عائش کی رنگت زرد ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ خوف سے اس کی مضبوط باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچتے اسے سختی سے اپنی باہوں میں تھامے جھکتے ہوئے گاڑی سے اپنی شال پکڑی۔ وہ اس کے وجود پر اڑاتے ہوئے اس کی بے ہوش وجود کو اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ وہ اسی لیے التمش کی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ اسے پچھلی سیٹ پر لٹاتے التمش کی گاڑی میں بیٹھتے گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور جو میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، ادھر ناول چل رہا ہے میرے دل کا سکون ہو تم، تو اس کی 16 ایپیسوڈ میں نے اپلوڈ کر دی ہے، جا کر چیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔